یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج 17 رمضان المبارک ہے اور آج کے دن کے روزے کی ہم نے نیت کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بابرکت دن ہے، ایک تو 17 رمضان، دوسرا جمعہ کا دن، تو یہ بڑا برکتوں والا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن ماہ رمضان کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر لمحے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ جنہیں اس رمضان جہنم سے آزاد کرے گا، اللہ ان میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ تو بڑی برکتوں سعادتوں والا دن ہے، یوم الدرود ہے، ماہ رمضان، پھر درود پاک کی برکتیں، پھر جمعہ المبارک کا دن۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں نہیں تھے، زرہیں نہیں تھی، اللہ کے نام پہ نکل گئے تھے۔ یہ یقین تھا ان کا، یہ ان کا پختہ اپنے رب کائنات پر رب ذوالجلال پر یقین و توکل کی مثال تھی۔ اس نیت اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان مال و زر کی وجہ سے پیچھے نہیں رہتا، اس کی ایمانی قوت اتنی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی تاریخ میں وہ درخشاں پہلو بھی دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب بھی یہ صف اول میں تھے۔ کہتے ہیں سبب کچھ اور ہے جس کو تو جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا مال و زر نہیں۔ مومن کا جو زوال ہے مال و زر نہیں ہوتا، اس کا سبب کیا ہے میں اور آپ جانتے ہیں۔ ہم نے تاریخ بھلا دی، سیرت کو بھلا دیا، لیکن بہرحال آج بڑا مارکۃ الآرا دن ہوا۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے ایک ایسا پہلو ہے کہ ہم بچوں کو پڑھائیں، بتائیں، ان کو سکھائیں ان کو۔ آج ہم سے لوگ ہر طرح کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ حضرت یہ بتائیے کہ یوم بدر کے اندر کتنے صحابی تھے، کتنے شہید ہوئے تھے، ان میں سے کس کا ایک نام تھا؟ کوئی ایک نام بتائیے، کسی ایک نام کے حوالے سے بتا دیجئے، ان کی کوئی فضیلت بتا دیجئے۔ کوئی نہیں پوچھتا، کیوں؟ تاریخ پہ دلچسپی نہیں ہے۔ کسی نے کہا نا کہ کسی قوم کو مٹانا ہو تو اس قوم کی تاریخ ان کو بھلوا دو، وہ قوم خود ہی مٹ جائے گی۔ ہماری تاریخ جان بوجھ کے پری پلان طریقے سے بھلائی گئی، ہمارے بچوں کے نظام سے یہ ساری تاریخیں مٹائی گئی، ہٹائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر بچوں کو ان کی تاریخ پڑھائی گئی تو ان کو شعور آ جائے گا، ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم مسلمان قوم کتنی شاندار قوم ہے۔ انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ ایک پلان کر کے ہمارے بچوں کے دماغوں سے نکالا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین نظام ہمارے پاس، دنیا کا سب سے اعلیٰ قانون ہمارے پاس، دنیا کے سب سے اعلیٰ تعلیم ہمارے پاس، دنیا کا سب سے اعلیٰ نظام حیات ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ملک میں قانون انگریز کا چلتا ہے، نصاب تعلیم انگریز کا دیا ہوا ہے، معاشرتی مسائل انگریز کے چل رہے ہیں۔ جب سب کچھ ہمارے پاس اتنی اعلیٰ ہے تو پھر ہمیں دوسروں کو بتائے ہوئے قانون پر کیوں عمل کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اسلام نے 1000 سال جو شاندار تاریخ رقم کی ہے پوری دنیا پر، وہ نظام اعلیٰ کی بنیاد پر کی تھی، نظام عالم کی بنیاد پر کی تھی، قانون اور عدل کی بنیاد پر کی تھی۔ انہوں نے اسی کو پس پش ڈال دیا، کہا مسلمانوں کو مذہبی آزادی دے دی جائے لیکن حکم ہمارا چلنا چاہیے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، بیٹھے ہوئے وہاں ہیں، وہاں سے ڈور کھینچتے ہیں، زلزلے یہاں آتے ہیں، ان کا کتا بھی مرتا ہے، پوری دنیا میں شور ہو جاتا ہے۔ یہاں شام کے بچوں کو کچل دیا جاتا ہے، کوئی خبر لینے والا نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں اگر کتا بھی مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مظلوم ہے۔ یہاں ہزاروں بچوں کی مدرسے پر بمباری دہشت گرد بنا کے کر دی جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری تاریخ بڑی درخشاں رہ چکی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہم اور آپ بنے کہ ہم نے اپنے نبی کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا۔ میں نے رات بھی تفسیر قرآن کے درس میں یہی کہا کہ جہاد کا درس ممبر اور محراب سے چلتا ہے، والدین ہوشیار ہو جاتے ہیں، یہ مولوی خراب ہے، یہ بچوں کو جہاد پڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ جہاد ہی تو ہمارا سب سے بڑا زیور تھا، جہاد ہی کی بنیاد پر ہم نے ترقی کی ہے، جہاد ہی کی بنیاد پر ہم نے عدل قائم کر کے دکھایا ہے، جہاد ہی کی بنیاد پر نظام قائم کر کے دکھایا ہے ہم نے۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو پھر کیا تھا ہمارے پاس؟ جہاد کی تعلیم کو مسخ کیا گیا، بدل دیا گیا۔ جو خدا کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں، کیا وہ جہاد کو ہمارے صفوں سے نہیں مٹا سکتے؟ کیا ہے ان کے لیے مجال نہیں؟ جو خدا کو بھولنے کی درس کی باتیں کرتے ہیں وہ جہاد کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ وہ جہاد کا منفی پہلو ہمارے سامنے دیا گیا کہ ہماری تاریخ میں نہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ 1,00,000 سینکڑوں اصحاب کرام کے ساتھ جب جا رہے، لاکھوں اصحاب کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہاں کھڑے ہو جاؤ، آنے والے قافلوں کو ہٹاتے جانا۔ کیوں؟ وہاں پر کتیا نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے۔
رسول اللہ نے وہاں پر اس کتیا اور اس کے بچوں کی حفاظت کے لیے صحابی کو مقرر کر دیا تھا کہ جب تک پورا قافلہ نہیں چلے جاتا تم یہاں سے نہیں اٹھنا، ایسا نہ ہو کسی کا پاؤں پڑے اس کے بچوں کو تکلیف ہو جائے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ بکری کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ جس دین کی تعلیم کے اندر راستے سے کوئی تکلیف دہ شے ہٹانے پر اللہ خوش ہو جاتا ہو تو انسانیت کا احترام کتنا بلند ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کعبے کی عزت، یہ مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہماری تعلیم ہے۔ تو جہاد کے اندر قتل و غارت گیری کا منظر پیش کرنا اور ایک منفی اثرات سامنے لے کے آنا، یہ پری پلان ہوا، یہ باقاعدہ ہمارے ذہنوں کے اندر ڈالا گیا۔ ایسے لوگ معاف کیے گئے جنہوں نے جہاد کی ایک منفی صورت دکھائی ہمیں، انہی کے کارندے ہمارے درمیان آئے اور ہمیں تباہ کر کے چلے گئے، ہمیں پتہ تک نہ ہوا۔ یہ قافلہ لٹتا چلا گیا، ہم لٹواتے چلے گئے۔ آج اگر کوئی بات بھی کر دیتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تاریخ اٹھائیے، بدر کا مارکہ کیا تھا؟ اللہ نے 5000 ملائکہ مسلمانوں کے صف میں داخل کر دیے تھے۔ کس بنیاد پر؟ توکل کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا چلو جہاد پر چلتے ہیں، آپ نے کہا آپ جائیں، آپ کے خدا جائیں، ہم کیوں جائیں؟ میرے مصطفیٰ نے اپنے اصحاب کو دیکھا خندق کے موقع پر، کہا میں تم سے راضی ہوں، بڑی تم محنت کر رہے ہو، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو، جاؤ جس کو گھر چلے جانا ہے چلے جاؤ۔ حضور نے یہ 3-4 مرتبہ اعلان کیا۔ حضرت مقداد بن اسود تڑپ کے کھڑے ہو گئے کہ حضور بار بار یہ اعلان کیے جا رہے ہیں، مانا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بندوں سے بڑی محبت کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت مقداد بن یوسف اسود کے آج بھی وہ الفاظ تاریخ کے وہ خوبصورت پہلو ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی مدد کے لیے فرشتے اتارے تھے۔ آپ فرماتے حضور آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ آپ نے بنی اسرائیل کی طرح کے لوگوں کی طرح سمجھا ہوا ہے جو اپنے نبی کو جہاد کے موقع پر چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ حضور آپ اشارہ کریں سمندر میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں پہاڑوں سے ٹکرا جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بدر کے اندر 5000 ملائکہ کو اتارا تھا۔ اس نے قرآن میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ کیوں؟ ہماری تاریخ کی بنیاد پر۔ اور یہی تاریخ بھلائی گئی، مٹائی گئی۔ آج وقت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجیے، صحیح نظریات پڑھائیے، بتائیے کہ ہماری تاریخ میں سب سے اچھا پہلو کیا ہے۔ وہ یہی تھا کہ ہم نے تلواروں سے گردنیں نہیں صرف کاٹی نہیں ہے، نظام قائم کر کے دکھایا ہے۔ جو تلوار عدل کی لیے نہ اٹھے، جو تلوار اللہ کے کلمے کے لیے اور اسلام کے لیے نہیں اٹھتی، آج وہ ناچنے کے قابل رہ جاتی ہے۔ جس تلوار سے عدل قائم نہ کر سکے، آج دیکھ لو آج وہی تلواریں اٹھا کے رقص و سرور کی محفلوں میں نچایا جا رہا ہوتا ہے۔ جو رقص و سرور کی محفلوں میں تلواریں نچا رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسی تلواروں سے ہم نے یزید کو اڑایا تھا، اسی تلوار سے ہم نے عدل قائم کیا تھا، اسی تلوار سے ابو جہل ابو لہب جیسے ظالموں کو ہم نے مارا تھا۔ اور آج دیکھیں وہ جب عدل کی نہیں اٹھ رہی، مظلوم کی نہیں اٹھی، یہ تلوار نہ شام کی بچوں کی نہیں اٹھی، نہ فلسطین کے بچوں ماؤں بہنوں کی نہیں اٹھی۔ جو تلوار افغانستان کے معصوم بچوں کا دفاع نہ کر سکے، آج وہی تلوار اٹھا کے لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ تلوار اسلام کا زیور تھا، یہ زیور تھا، اور جہاد ہماری زندگانی تھی، لیکن اس کو مٹایا گیا۔ تو یوم بدر ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، یہ عالمی پیغام ہے کہ دیکھو تم نے اپنا دفاع نہ کر سکے، ظالم نے تمہیں پس پشت لگا دیا، تم اپنا دفاع نہ کر سکے، تم دیوار سے لگ گئے۔ تو بہرحال ضرورت ہے ہمیں اس بات کی یکتائیت کے ساتھ رہیں، ہم سمجھے اپنے تعلیم کو اور بچوں کو صحیح نظریات پڑھائیں۔ دوسری بات، سیدہ عائشہ میری اور آپ کی ماں، کروڑ مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ آپ کے مزار پر کروڑ رحمت رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ میری ماں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ قرب لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ احادیثیں میری ماں سے ملتی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، جبرائیل امین ان کی تصویر حضور کے پاس لے کے آئے تھے، کہا حضور اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو میری گود میں تھے، اور آخری چیز جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے مبارک میں لی وہ مسواک تھی جو میں نے آپ کو نرم کر کے دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا روزہ بھی انہی کے حجرے میں آپ نے بنوایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت بیمار تھے آپ نے تمام ازواج کو جمع کیا، آپ نے پوچھا کہ اگر تم اجازت دیتی ہو ساری مجھے تو میں آخری دن کے جو زندگی کے لمحات ہیں وہ میں عائشہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ واحد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی جو کنواری تھیں،
نہ ان سے پہلے کسی حضور نے کواری عورت ازواج سے شادی کی، نہ ان کے بعد۔ عمر کے حوالے سے پھر بھی میں آپ کو کہوں گا کہ علماء کی تحقیق آ رہی ہے، ہم نے 9 سال ہی پڑھی تھی اور یہی روایتوں میں ملتا ہے، لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی 17 سال عمر تھی، اب بالغہ تھیں۔ 9 سال کی بھی روایتیں ہیں، لیکن آج جو اگر فی زمانہ ضرورت کے تقاضے دیکھے جائے تو 17 سال والی پر فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ یہی چھوٹی عمر کا بہانہ بنا کے لبرلز کو بولنے کا موقع ملتا ہے، سیکولرز کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ ان بدبختوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ رسول اللہ نے جوانی کے عالم میں، شبابی کے عالم میں اس عورت سے نکاح کیا تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی۔ انہیں یہ نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے 50 سال کے شخص سے شادی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی تو دیکھو کہ جب وہ 25 سال کا خوبرو نوجوان تھا، اس وقت سب سے پہلا نکاح کیا تھا تو 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا تھا۔ یہ میرے حضور کی تاریخ ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پہلو ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں یوم بدر کے صدقے، اصحاب بدر کے صدقے اپنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ تمام بھائی جائیں گے، جمعے کا دن بھی ہے۔ اصحاب بدر کی بہت سارے احسانات ہیں، لیکن ان کے اصال ثواب کی لیے جو بھی ہو سکے آپ نے مسجد کے نام کر کے جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ۔ آج بڑا دن ہے، آج صدقے خیرات کی بھی بڑی برکتیں، رمضان کا مہینہ، پھر یوم بدر، پھر میری ماں سیدہ عائشہ کا بھی دن ہے۔ ان کے سال ہماری اوقات تو نہیں ہے کہ کچھ دے سکیں، لیکن وہاں نیتیں چلتی ہیں۔ آج ان کے نام پہ دیں گے، کل قیامت میں انشاءاللہ یہ ہمیں پہچانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے باری اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک والاوہام الساترة للقلوب عن مطالعات الغیوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يأمن بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين مين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم حاميم حاميم
حامیم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب من قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله 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 لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اسے دل افروز ساعت پیدا کو سلام غوث اعظم امام تقی والنقی جلوے کو سلام مجھ سے خدمات کے قدسی مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا شمع بز میں ہدایت پیدا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إن التيار حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله